پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ ہر وقت کسی نہ کسی کشمکش کا شکار رہتی ہے، چاہے اکانومی ہو چاہے پالیٹکس ہو، تو وہاں پہ ٹرموائل نہ ختم ہونے والے ہیں۔ میں تو کہوں گا کہ 76 برسوں سے ٹرموائل ختم نہیں ہوئے، تو اب کہاں ہوں گے۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے سعودی عرب کا دورہ کیا، عمرے پہ گئے ہوئے تھے۔ عمرے کے بعد وہ اسی عمرے کے لباس میں ہی پرنس محمد بن سلمان سے ملنے گئے، اور ان کے پرانے تعلقات ہیں شریف خاندان کے سعودیوں کے ساتھ، اور لگتا بھی ہے کہ بڑی کمفرٹیبل بات چیت ہوئی ہے۔ اس کمفرٹیبل بات چیت میں جو $5 بلین کی انویسٹمنٹ کرنی ہے سعودی عرب نے پاکستان میں انیشیل بیسس پہ، کوئی کمٹمنٹ سامنے آئی ہے، جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ مائننگ، ایگریکلچر کے شعبوں میں ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں اسرائیل اور پیلسٹائن کا بھی ذکر آیا، وہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا ضرورت تھی پاکستان کو کشمیر کا مسئلہ ڈسکس کرنے کی؟ یا تو ہوتا کہ ان کو کوئی فائدہ ہو جاتا۔ الٹا ان کی جوائنٹ اسٹیٹ میں، سعودی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا جی ایک کشمیر کا جو معاملہ ہے یہ پاکستان اور بھارت آپس میں بیٹھ کے ہی ڈائیلاگ کے ذریعے حل کریں، یہی انڈیا کا سٹینس ہے۔ اب پاکستان کے ٹیلی ویژن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس پہ کوئی بات نہیں کر رہے، اب وہ بات کر رہے ہیں انویسٹمنٹ۔ اس حوالے سے بات چیت ہم شروع کریں گے، کچھ گارڈین کے ساتھ جو ایک رپورٹ چھپی تھی اس کے ساتھ بھی جوڑیں گے۔ ہمارے ساتھ آج جڑی ہوئی ہیں اسلام آباد سے آرزو کاظمی صاحبہ، آپ کی جانی پہچانی جرنلسٹ، بہت ہی بڑھیا ان کا وائبرنٹ یوٹیوب چینل ہے۔ میں سب سے کہوں گا کہ سب اس کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت بہت دھنیہ واد، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک، کیونکہ بہرحال عید ایک اچھا تہوار ہے، کوئی بھی دنیا میں خوشی کا تہوار ہو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ عید مبارک کے بعد یہ بتائیے کہ پاکستان کو عیدی ان ٹرمز آف یہ جو انویسٹمنٹ کے ہے وہ آپ کو ملتی نظر آ رہی ہے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ سر کہ آپ نے انوائٹ کیا، ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے آپ کے چینل پر آ کے۔ میری طرف سے بھی سب کو عید مبارک اور نوراتری کی بھی شبھ کامنائیں، کیونکہ نوراتری بھی شروع ہوئی ہے ایک دن پہلے عید سے، اور دونوں فیسٹیول ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ بالکل سر، لگتا ہے عیدی لینے ہی گئے تھے شہباز شریف صاحب، اور ویسے مجھے جو بات عجیب لگی وہ کہ انہوں نے ڈریس کیوں چینج نہیں کیا اور وہ احرام میں ہی پہنچ گئے وہاں پر، تو وہ کیا بتانا چاہ رہے تھے MBS کو کہ میں عمرہ کر کے آ رہا ہوں۔ لیکن بالکل سب کو یہی امید تھی کہ اگر وہ گئے ہیں تو یقیناً MBS سے کچھ نہ کچھ لے کر آئیں گے۔ وہ آپ نے پتہ نہیں مووی دیکھی ہے کہ نہیں، انداز اپنا اپنا، اس میں وہ کہتے ہیں نا وہ گیمبو کا بھتیجا ہوں، کچھ تو لے کے ہی جاؤں گا۔ تو ان کا وہی ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں کچھ تو لے کر ہی آتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے $5 بلین کا کہا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کریں گے یا پیکج دیا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو بات لوگ کر رہے ہیں یا مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہی کہ ایک بار پھر امریکہ اس بیچ میں ہے، اور امریکہ کے کہنے سے ہی سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کو دوبارہ کچھ پیسے دینے کے لیے راضی ہو گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر پاکستان اپنے آپ کو استعمال کرانے کے لیے تیار ہے۔ جیسا کہ سبھی دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ بھی ٹینشن ہے، اور بھارت کی ترقی بھی امریکہ کو کوئی خاص پسند نہیں آ رہی، اور اسی لیے جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ گارڈین کی رپورٹ اور کئی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے پاکستان ایک بار پھر غلط طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کرے، جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ انرجی سیکٹر میں پیسہ لگوایا جائے تاکہ یہاں پر لوگوں کو جابز ملیں، پاکستان میں کچھ حالات بہتر ہوں۔ لیکن ہمارا کیونکہ ایک طریقہ رہا ہے بہت سالوں سے کہ صرف جو ہے وہ لونز کے اوپر اور اسی طرح کے جو پیکیجز ملتے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو غلط کہنا چاہیے غلط جگہ پہ لے جاتے ہیں، جہاں پہ وہ ہم غلط طریقے سے سپورٹ حاصل کرنے کے لیے جو ہے کسی کے ہاتھ آ جاتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو یا کوئی۔ یہاں بھی سر کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ جی، آپ نے کہا کہ کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے، کچھ عیدی ملنے کا امکان بھی ہے۔ اب دیکھیے بنیادی طور پر تو یہ انویسٹمنٹ ہے۔ انویسٹمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پیسے لگیں گے، وہاں پہ کچھ کاروبار ہوگا، لوگوں کو روزگار ملے گا، اکانومی بہتر ہوگی۔ اب پاکستان نے پچھلے کچھ دہائیوں میں بھی اس طرح کی انویسٹمنٹس کی، UAE اور سعودی عرب کی، وہ نہیں کامیاب ہوئیں۔ اس بار مجھے نہیں معلوم پاکستان کے جو پولیٹیکل حالات ہیں وہ بڑے ہی ڈاواڈول ہیں، اس میں کیا یہ کامیاب ہو پائیں گے۔ ایک اور اہم مدعا، پاکستان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ کشمیر کے مسئلہ کو بیچ میں لاتا، اور
سعودی عرب نے اپنی جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کہہ دیا کہ بھئی کشمیر آپ دونوں کے بیچ کا معاملہ ہے. بھارت یہ بات پہلے روز سے کر رہا ہے کہ بھئی ہمیں کوئی میڈیٹر نہیں چاہیے, کوئی بیچ میں نہیں چاہیے, ہم دونوں ہی بات کریں گے تو بات کریں گے. اور بھارت کا یہ کہنا ہے بات تبھی ہوگی جب پاکستان کی طرف سے سنسیئرٹی ہوگی, اور یہی بات سعودی عرب نے کہہ دی. تو اس پہ پاکستان میں کیا رد عمل ہے یا مکمل خاموشی ہے؟ سر اس پہ تو کوئی خاص بات نہیں ہو رہی ہے, اس پہ تو مکمل خاموشی ہی سمجھیے, ہو سکتا ہے عید کی وجہ سے, لیکن پاکستان کو تو ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ چاہے وہ یونائٹڈ نیشن میں جائیں, چاہے کسی جگہ بھی انہیں 2-4 کنٹریز ساتھ میں مل جائیں تو وہ کوئی بات کرنے کے بجائے صرف کشمیر کشمیر کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب بلاول بھٹو زرداری فورن منسٹر تھے اس وقت بھی جا کر انہوں نے نہ تو فوڈ کرائسس کے اوپر بات کی تھی, نہ انوائرمنٹ پہ بات کی تھی. جس چیز کے لیے بلایا گیا تھا تمام فورن منسٹرز کو, اس کے بجائے کشمیر کشمیر کیا تھا. اور عمران خان بھی یہی کرتے آئے ہیں, باقی گورنمنٹس بھی یہی کچھ کرتی رہی ہیں. بلکہ یہاں تک ہوا تھا جب طالبان کی گورنمنٹ آنے والی تھی اور یہ اپنے طور پہ مدد کر رہے تھے کہ افغانستان میں حکومت ہم بنوائیں گے, تب عمران خان کی ہی ایک پارٹی لیڈر جو تھی انہوں نے کہا تھا کہ جی جب طالبان آ جائیں گے تو وہ ہمیں کشمیر لے کر دیں گے. تو یہ کشمیر کا چورن بیچنا نہ یہ بند کر رہے ہیں, نہ شاید ان سے بند کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ اس پہ بہت سے لوگوں کا بزنس چل رہا ہے جو بند ہو جائے گا. ورنہ بات تو یہی ہے جو ایک بار پھر ایم بی ایس نے بھی ثابت کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں کنٹریز کی آپس کی بات ہے, مگر انہوں نے بہرحال وہاں جا کر پھر ایک بار شہباز شریف صاحب نے جو ہے ہو سکتا ہے نہ چاہتے ہوئے یہ بات کی ہو کہ انہوں نے ایم بی ایس سے کہا ہو کہ اس بارے میں بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیں. ورنہ شہباز شریف صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں, دونوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ انڈیا کے لیے یا بھارت کے لیے جو ہے وہ کچھ بہتر سوچتے ہیں, اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ ٹریڈ بھی ہونی چاہیے اور ساتھ ٹرمز بھی بہتر ہونے چاہیے. مودی جی نے بھی جو وزٹ کیا تھا نواز شریف صاحب کے زمانے میں, وہ بھی اکثر اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کہ جو لوگ ملک کو چلا رہے ہیں اصل میں جن کے پاس پاور ہے وہ یہ پولیٹیشینز نہیں ہیں, وہ یہ پرائم منسٹر نہیں ہیں. تو ان کو کہا گیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے, اور اس کے بعد جس طرح کا جواب انہیں ملا میرے خیال یہی ڈیزرو کرتے تھے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. آپ نے کہا کہ نواز شریف نے ابھی کچھ مہینے پہلے اپنی ایک پریس کانفرنس میں مودی صاحب کہا اور کہا کہ وہ پاکستان تشریف لائے تھے. تو یہی ایک بہتر لینگویج ہوتی ہے جو ہونی چاہیے. مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی یہ بات ان کو کاسٹ یعنی کافی مہنگی پڑی, اور جس طرح ان کا صفایا ہوا ہے, ون آف دا فیکٹرز مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ان کا جو ریورنس ٹورڈس پرائم منسٹر نریندر مودی تھا, جو ہونا چاہیے تھا وہ ہوا. آپ نے کہا کہ پاکستان میں بھارت دشمنی اور کشمیر کا چورن جو ہے وہ پاکستان کی جو اصل قوتیں ہیں جو حکومت چلا رہی ہیں, جو ہر حکومت چلاتی ہیں, ان کا وہ نیریٹو ہے یا ان کی کنزمپشن ہے وہ پبلک کنزمپشن ہے. تو اس ساری صورتحال میں اب جو پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف بھارت کو للکار رہے ہیں, یہ بھی تو انہی کی پارٹی کے ہیں, شہباز شریف کی پارٹی کے ہیں. شہباز شریف اور نواز شریف بھارت کی اور پرائم منسٹر نریندر مودی کی امپورٹنس سمجھتے ہیں اور عزت بھی کرتے ہیں, مگر جو خواجہ آصف لینگویج استعمال کر رہے ہیں وہ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر مودی کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ہم نے خیرات کی تھی جو ابھی نندن کو واپس کی. تو کیا اس طرح کی زبان استعمال کیے بغیر ان کا گزارا نہیں ہو سکتا تھا؟ سر منسٹر بننے کے بعد ان کا گزارا نہیں ہو سکتا. جب وہ منسٹر نہیں تھے پارلیمنٹ میں کھڑے تھے, وہ ویڈیو بھی ہم نے دیکھی, آپ نے بھی یقیناً دیکھ رکھی ہوگی, جس میں وہ فوج کو انتہائی نکھٹو بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان سے کوئی جنگ جیتی نہیں گئی, اور 5 جنگیں جو انہوں نے گنوائی تھی جس میں کارگل بھی شامل ہے اور کئی دوسری, اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کیا کچھ ہوا ہے. یہ وہی خواجہ آصف صاحب ہیں اور یہ چیز ریکارڈ پر ہے, نہ یہ کبھی ختم ہوگی, نہ کوئی اس کو ختم کر سکتا ہے. اس کو ڈیلیٹ کرنا پاسبل نہیں ہے اس پہ انٹرنیٹ پہ. تو اب خواجہ آصف صاحب اگر یہ بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ انہیں منسٹر بننا ہے, کہیں نہ کہیں ان کے اوپر پریشر ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا بیچ میں ایک دو بار کہ وہ پالیٹکس بھی چھوڑنا چاہتے ہیں. تو یہ تو جو بھی آتا ہے ہمارے یہاں گورنمنٹ میں آتا ہے, یا کوئی بھی اگر منسٹر بنتا ہے یا پرائم منسٹر یا فورن منسٹر کچھ بھی بنتا ہے, ڈیفنس منسٹر, وہ اسی قسم کی بات کرتا ہے. عمران خان بھی جب تک پرائم منسٹر تھے تب تک وہ مودی جی کو بڑے عجیب طریقے سے للکارا کرتے تھے, آپ کو یاد ہوگا, کیا کچھ نہیں کہتے تھے. اور یہی عمران خان جب نکل گئے پارلیمنٹ سے باہر ہو گئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ تو کرپٹ نہیں ہے,
اور وہ تو ان کا کہیں باہر پراپرٹی نہیں ہے، اور انہوں نے تعریفیں شروع کر دی بھارت کی. یہی نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا کہ جب وہ اندر تھے، یعنی کہ کہنا چاہیے کہ پرائم منسٹر کے طور پہ تھے، تب وہ کچھ اور بات کرتے تھے، لیکن جب یہی نواز شریف صاحب کنٹری سے باہر چلے گئے تھے تو وہ ایجنسیز اور فوج کے بارے میں بالکل اور طرح کی سٹیٹمنٹ اور ویڈیوز آتی تھی. ان لوگوں کو پتہ نہیں کرسی کا شوق ہوتا ہے، منسٹر بننے کا شوق ہوتا ہے، کنٹری بچانے کا کوئی شوق نہیں ہے. شاید اس وجہ سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں، ورنہ ہم نے دیکھا کہ انہی کے پارٹی کے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور کہا تھا کہ فوراً ابھینندن کو چھوڑ دیا جائے. اور ویسے بھی سر انہوں نے کسی سوشل ورکر کے اوپر تو اٹیک نہیں کیا تھا، ٹیررسٹ گروپس کی بات کی گئی تھی اور ٹیررسٹ گروپس کو ہی دوبارہ سے اٹیک کرنے کی بات کی گئی تھی انڈین ڈیفنس منسٹر کی طرف سے. یہ کام تو پاکستان خود بھی کرتا رہا ہے، افغانستان میں بھی اور ایران میں جا کر بھی. جو ایران میں ہم نے اٹیک کیا تھا کچھ دن پہلے، وہ کیا تھا، وہ بھی یہی کہا گیا تھا. یہ اور بات ہے کہ یہ مار نہیں سکے ان لوگوں کو، لیکن یہ گئے تو اسی لیے تھے کہ وہاں پہ جو ٹیرر گروپ بھاگ گیا ہے پاکستان میں گڑبڑ کر کے، ان کے اوپر اٹیک کا کہا تھا. یہی بات یہ افغانستان کے لیے کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. تو اگر وہی طرح کے لوگ پاکستان میں موجود ہیں جو بھارت میں جا کے نقصان کر رہے ہیں، اور اگر بھارت ان کو، اگر خود پاکستان روک نہیں پا رہا اور بھارت ان کے اوپر اٹیک کر کے ان کو روکتا ہے اپنی زمین پہ آنے سے، نقصان کرنے سے، تو اس میں اتنا ادھم مچانے کی یا پھر خواجہ آصف صاحب کو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات تو میں نہیں سمجھ پا رہی ہوں. جی، آپ نے پیچھے ذکر کیا کہ سعودی عرب جو پاکستان کے ساتھ کچھ کاروبار کرنا چاہ رہا ہے یا جس کا انڈیا دے رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے لگتا ہے کہ امریکن آشیرواد حاصل ہے. اور عمران خان جو بائیڈن کی فون کال یا خط کے منتظر ہی رہے، بلکہ اس وقت ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے انہوں نے گلہ بھی کیا تھا امریکہ میں بیٹھ کے کہ ہم تو بس منتظر ہیں فون کال آ جائے. لیکن شہباز شریف کو ایک لیٹر آ گیا جو بائیڈن کا، پھر ٹونی بلنکن نے بھی رابطہ کیا. تو کیا یہ جو اشارے ہیں کہ امریکنز کچھ اکاموڈیٹ کر رہے ہیں؟ آپ نے پیچھے ذکر کیا کہ امریکنز کچھ بھارت کو بھی تھوڑی سی ایک طرح سے بیلنس آنکھیں دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، جن کی پرانی پالیسی ہے. مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ آج کی دنیا میں امریکن بھارت کے بغیر آگے بھی نہیں چل سکتے. تو پاکستان اب کتنا پرپز سرو کر سکتا ہے امریکہ کا، اور امریکہ کا کیا پرپز ہے جو آپ کو نظر آتا ہے وہاں بیٹھ کے؟ سر دیکھیں، امریکہ کو بھارت کے ساتھ کام بھی کر رہا ہے کئی جگہ پر، چاہے وہ ایس سی او کی میٹنگز ہو یا G20 ہو، وہاں پر سب جگہ دکھائی دے رہا ہے. لیکن وہ بھارت کو آگے بڑھتا دیکھنا بھی چاہتا ہے، لیکن اپنے سے آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتا. یہ بھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک دو سٹیپ جو ہے امریکہ سے پیچھے ہی رہے. جبکہ جو بھارت کا ایک انداز ہے کہ جب ایک سکسیس ملنے لگتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ سب سے آگے چلا جائے. تو وہ چیز ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کو پسند نہیں آ رہی. پاکستان کو بہت طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، پاکستان کو چائنا کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں، پاکستان کو بھارت کے خلاف بھی امریکہ یوز کر سکتا ہے، ایران کو ڈرانے کے لیے بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ بھی وہ کوئی خاص خوش نہیں ہے. سینکشنز بھی ہیں ایران کے اوپر، اور ابھی پاکستان جو پائپ لائن پہ کام کر رہا ہے تو اس کے لیے پاکستان کو کہا بھی گیا ہے کہ ایران کے ساتھ اگر انہوں نے کام کیا تو سینکشنز دیکھنی پڑ سکتی ہیں. تھرڈ ویک میں، اسی منتھ کی تھرڈ ویک میں کہا گیا ہے کہ ایرانین پریزیڈنٹ جو ہیں، وہ جو اسٹرائکس کی گئی تھیں یا جو اٹیکس ہوئے تھے دونوں کنٹریز میں، اس کے بعد پہلی بار پاکستان وزٹ پر آ رہے ہیں. اس کے بارے میں بھی کئی باتیں چل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ اس لیے آ رہے ہوں کیونکہ انہوں نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے، اور اب پاکستان بری طرح سے پھنس جائے گا کہ وہ ایران کا ساتھ دے یا وہ امریکہ کی سنے. اور امریکہ تو یہی چاہے گا کہ وہ ایران کے ساتھ نہ جائے اور اسرائیل پہ کسی قسم کا جو بھی ایران کرنا چاہتا ہے اس میں ایران کے ساتھ کھڑا نہ ہو. لیکن اس وقت سچویشن پاکستان کی جو ہے وہ کافی خراب ہو چکی ہے. لیکن کیا اور بات ہے کہ ایران سے ہمیں پیسہ کوئی نہیں ملا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایران کا ساتھ نہ دے کر امریکہ کا ہی ساتھ دیں. مگر جیسے میں نے کہا کہ وہ بھارت کے خلاف بھی، بھارت کو اگر انہوں نے ڈرانا دھمکانا ہوگا یا کہیے کہ کسی قسم کا پریشان کرنا ہوگا، کیونکہ ڈرتا تو خیر بھارت اب نہیں ہے یا کبھی نہیں ڈرا شاید، لیکن یہ ہے کہ ہاں ان کو تنگ کیا جا سکتا ہے پاکستان کے ذریعے، اور بہت اچھے سے کیا جا سکتا ہے. اور ان سب چیزوں میں ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو خود بھی بہت شوق ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی طرح کے پنگے لیتے رہیں بھارت کے ساتھ. تو اس میں امریکہ استعمال کر سکتا ہے، ساتھ افغانستان اور چائنا کے لیے بھی پاکستان یوز ہو سکتا ہے. آپ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہیں، تھوڑی سی بات پاکستان کے سیاسی حالات کے حوالے سے.
تو عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف گزشتہ الیکشن کے بعد ثابت ہوا کہ وہ ابھی بھی عوام میں بہت پاپولر ہے، اور ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ بھی خبریں سننے کو ملی کہ شاید وہ کچھ ڈیل کر رہے ہیں پاک آرمی کے ساتھ، مگر وہ ڈیل بھی بعد میں ہمیں ہوتی نظر نہ آئی، یا شاید وہ جو ایک مقولہ ہے فائٹ فائٹ اور ٹاک ٹاک وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان کی تحریک انصاف اس وقت کی پاک آرمی کے لیے، اور پاکستان آرمی کو کیا ان کی پرواہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ وہ خود اتنے پاورفل ایٹ لیسٹ پاکستان میں ہیں کہ وہ جس کا چاہیں بوریا بستر اس کھول کر دیں؟ سر دیکھیں، ابھی بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سویلین گورنمنٹ چل رہی ہے اور اپنی مرضی سے چل رہی ہے اور سب کچھ کر سکتی ہے، تو مجھے ایسا نہیں لگتا۔ اس وقت بھی پاکستان کی آرمی ایجنسیز ہی پاکستان کو چلا رہی ہیں، اور وہ یقیناً اتنے اسٹرانگ ہیں کہ کسی کا بھی بوریا بسترا گول کر دیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ وہ پہلے کی طرح کام کرتے ہوئے شاید ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، کیونکہ بہت نام خراب ہو گیا ہے۔ بہت لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے، جو عام سڑک پہ لوگ چل رہے ہیں روڈ پہ، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کی آرمی نے پاکستان کو اس جگہ پہنچایا۔ تو اس وجہ سے وہ جو پہلے ایک طریقہ تھا نا کہ کسی نے ذرا سا کچھ کہا تو اٹھا کے لے گئے اور اس کے بعد وہ دکھائی نہیں دیا، وہ والا انہوں نے جو طریقہ اپنا تھوڑا سا بدلا ہے، اور اب لوگوں کو بات کرنے دے رہے ہیں۔ مگر ہونا تو یہ چاہیے کہ اب انہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور یہ جو ایلیگیشنز لگتی ہیں جو کہ کافی حد تک صحیح بھی ہوتی ہیں، اس میں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت ٹائم لگے گا، لیکن پاسبل ہے کہ اگر کوئی صحیح آدمی آ جائے ان کا، یعنی کوئی صحیح چیف مل جائے جو ان کو صحیح طریقے سے چلائے۔ ویسے تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آرمی چیف کی بات کی جاتی ہے تو اس وقت بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ آرمی چیف بھی سامنے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور اصل میں جو لوگ ان سب چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں یا ڈیپ اسٹیٹ جو کہلاتی ہے وہ اور ہی لوگ ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی شکلیں کسی نے نہ دیکھی ہوں یا کوئی نہ جانتا ہو، لیکن بہرحال پاکستان کی اس وقت جو حالت ہے، ابھی اس وقت تو مبارکبادیاں چل رہی ہیں کہ جی آئی ایم ایف سے پیسہ مل گیا، ورلڈ بینک سے مل گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن بات ساری یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ کئی طرح کی کنڈیشنز بھی لگ گئی ہیں، جس میں چاہے وہ الیکٹریسٹی بل ہوں، چاہے وہ سوئی گیس کے بل ہوں، اور کئی دوسری چیزیں مہنگی ہونے کی بھی خبریں آ رہی ہیں، بلکہ کئی چیزیں تو کر بھی دی گئی ہیں، جس میں کہ فیول پرائس اور یہ سب کچھ تو انہوں نے کر ہی دیا ہے۔ تو لوگ عام پبلک جو ہے وہ پریشان ہوتی جا رہی ہے، لیکن جو 5 یا 10 ہزار لوگ ایسے ہیں جو یہ سب کچھ ہینڈل کرتے ہیں، جو یہ ساری چیزیں جن کے پاس آتی ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور اس میں یقیناً ایجنسیز، فوج، پولیٹیشین یہ سبھی شامل ہیں۔ اس وقت پاکستان میں سڑکوں پہ لوگوں کا کیا ہے رد عمل؟ لگتا یہی ہے کہ یہ جو ابھی پی ڈی ایم 2 سرکار بنی ہے، پی ڈی ایم 2 سرکار تو نہیں کہنا چاہیے، مولانا فضل الرحمان تو ان سے باہر نکل گئے، بہرحال اس وقت کی جو سرکار ہے پاکستان کی، وہ لگتا ہے کہ کچھ اکنامک بہتری کی طرف تھوڑا بہت بڑھ رہی ہے۔ کچھ پاکستان سے جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ بھی بہتر ہو رہی ہے باہر کی دنیا کے ساتھ، اور کچھ پاکستان کو پیسہ بھی آتا نظر آ رہا ہے۔ امریکنز کی بھی جو ہے آشیرواد ایک بار پھر پاکستان کو ملتی نظر آ رہی ہے۔ تو عام عوام کا اس سارے منظرنامے پہ کیا ریاکشن ہے، یا بیچارہ عام شخص جو پاکستان میں ہے وہ اپنے روزی روٹی کے مسئلے میں ہی پھنسا ہوا ہے؟ سر عام آدمی تو روزی روٹی میں ہی پھنسا ہوا ہے، اور عام آدمی کو یہ بھی پتا ہے کہ چاہے ورلڈ بینک سے پیسہ آ رہا ہو یا دنیا میں کہیں سے بھی آ رہا ہو، اس کا فائدہ اس کو نہیں ہوگا۔ اس کا فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو سرکار میں بیٹھے ہیں یا جو سرکار کو لائے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے عام آدمی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی چل رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ زیادہ دن چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ شاید یہ ایک بار اسی سال میں شاید ہم دوبارہ الیکشنز دیکھیں۔ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ ان کی جو سرکار ہے وہ زیادہ دن نہیں چل پائے گی، اور عید کے بعد عمران خان کی پارٹی نے بھی کئی جگہ پر جو ہے وہ پروٹیسٹ اور دھرنے کی اناؤنسمنٹ کر رکھی ہے، وہ بھی شروع ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اس قسم کی پروٹیسٹ اور دھرنے چل رہے ہوتے ہیں تو اس کو سپورٹ کون کر رہا ہوتا ہے، ان کو بھیج کون رہا ہوتا ہے، چاہے وہ ٹی ایل پی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، سب ایک ہی گروپ کے بنائے ہوئے ہیں اور وہی ان کو بھیجتے ہیں۔ تو بہت لوگوں کا، بلکہ اکثر لوگ جن سے میری اتفاق سے ملاقات ہوئی یا میں نے بات کی، چاہے وہ سینئر جرنلسٹ ہوں، چاہے وہ اینالسٹ ہوں یا کوئی بھی، تو ان کا یہی کہنا ہے، ان کا اندازہ یہی ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے، اور یہی ہے کہ تھوڑے دن کے بعد جو ہے وہ الیکشنز کی طرف دوبارہ جانا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک آرٹیفیشل طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔
जिसे कहते हैं ना कि कभी अमेरिका से कह के वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, तो कभी किसी ये लोन वापस भी तो करना है, उसके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं बताई। उसके बाद लोगों को ये जॉब्स कैसे देंगे, अगर मरियम नवाज जो एक के बाद एक अनाउंसमेंट्स करती जा रही है, कभी कभी मैं बाइक दे रही हूँ, कभी कहती है लैपटॉप दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं, लेकिन ये लोगों के प्रॉब्लम्स का हल नहीं है। इन्होंने कहा आईटी पार्क्स बनाएंगे, आईटी पार्क्स तो बना देंगे, लेकिन उसके बाद लोगों को जॉब्स कैसे मिलेगी, और उन आईटी पार्क्स में जो लोग काम करेंगे उसके लिए कहाँ से लाएंगे। यहाँ तो ये हाल है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने स्टाफ को, जो पीएम हाउस का स्टाफ है, उसको 4 बोनस दे दिए ईद पे। आम लोग जो हैं वो, और आपको ये भी पता होगा कि उनकी सैलरी वैसे भी ज्यादा होती है, जो पीएम हाउस का स्टाफ होता है, उसको 4 बोनस देने की कोई तुक समझ में नहीं आ रही कि ईद पर उन्हें 4 बोनस दे दिए, और आम आदमी जो है वो बेचारा एक टाइम का खाना नहीं ले सक रहा। तो अगर जब तक आम पब्लिक जो रोड पे मौजूद है, जो जिसका कोई लेना देना नहीं है किसी गवर्नमेंट जॉब से, जब तक उसके हालात बेहतर नहीं होते तब तक पाकिस्तान की हालत बेहतर नहीं होगी। और लोग अब खुल्लम खुल्ला जो है वो बात करने लगे हैं, खास तौर पे एजेंसीज और फौज को जो है जिम्मेदार ठहराने लगे। किसी से भी आप बात करें, आप कहें जी इसका सब जिम्मेदार कौन है, तो सीधे सीधे आदमी को ठहरा देते हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, लेकिन अब हर कोई यही बात करने लगा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो गड़बड़ चल रही है। जी, बहुत आखिर में कंक्लूड करते हुए आपने अभी अभी जिक्र किया कि शहबाज शरीफ की सरकार पाकिस्तान में एक तासर पाया जाता है कि बहुत लंबे अरसे तक चलती नज़र नहीं आ रही। यहाँ तक ख़तरा महसूस किया जा रहा है कि शायद इसी साल इलेक्शन हो जाएं या कोई ना कोई और अप्स एंड डाउन हो जाए। तो इस सारी सूरत हाल की रोशनी में एक इम्प्रेशन ये भी था कि शहबाज शरीफ और फ़ौज कुछ अरसा काम करेंगे, एटलीस्ट 3-4 साल काम करेंगे, क्योंकि तभी शहबाज शरीफ ये जो पैसा ला रहे हैं वो ला सकेंगे। तो क्या आप से मैं आप जो कह रही हैं ये मुराद लूँ कि पाकिस्तान में लोगों का ये ख्याल है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता शहबाज शरीफ हो या ना हो, ये पैसा आता रहेगा, फ़ौज ला सकने के काबिल है? सर, इस वक्त भी लोगों का ये ख्याल है कि ये पैसा फौज की वजह से ही आ रहा है या फौज के कहने से ही आ रहा है। लोग जितनी भी कंट्रीज हैं वो इस वक्त अगर बात करती हैं तो वो आर्मी चीफ से या फौज से ही बात करती हैं। प्राइम मिनिस्टर की अपनी कोई ऐसा हैसियत होती नहीं है। चाहे वो इमरान खान थे, उनको भी यही समझा जाता था। आपने देखा था कि अमेरिका हो चाहे चाइना हो, हर जगह पे वो उस वक्त के आर्मी चीफ जो थे उनको लेकर ही जाते थे, और अभी भी यही हो रहा है। अभी भी हम यही देख रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आर्मी चीफ सऊदी अरब गए थे, वहां पर उन्होंने उम्रा अदा किया, वहां से उनकी पिक्चर्स आ रही थी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब गए और उनको पैसा मिल गया। तो हर जगह लगता यही है कि बात आर्मी चीफ की ही सुनी जाती है। लोग अगर कोई ट्रस्ट करते हैं या किसी की बात सुनते हैं तो वो पाकिस्तान की आर्मी चीफ है, उन्हीं की बात सुनी जाती है। प्राइम मिनिस्टर्स का ऐसा कोई खास रोल नहीं होता, सिवाय इसके कि इनको कह दिया जाता है। वो जैसे घर में भी आपने देखा होगा ना कि पहले किसी जगह डील का हो गई बिजनेस की, तो उसके बाद किसी को भेज दिया गया कोई सेक्रेटरी वेक्ट्री के भाई जाकर ले आओ पेमेंट। तो वो यही हाल प्राइम मिनिस्टर का है। प्राइम मिनिस्टर की अपनी कोई हैसियत नहीं है पाकिस्तान में, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो। इन्हें सिर्फ ये कह दिया जाता है कि ठीक है ये प्राइम मिनिस्टर है, बाकी सारे काम सारे फैसले जो हैं वो रावलपिंडी से होते हैं, हमेशा से होते आए हैं और अभी भी वहीं से हो रहे हैं। कहा गया था कि अब ऐसा नहीं होगा और अब पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, लेकिन हमने ऐसा होता हुआ देखा नहीं है। मुसलसल इंटरफेरेंस चल रही है और मेरे ख्याल है इसी तरीके से फिलहाल चलती रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया आरज़ू काज़मी साहिबा, आपने जो बातें की। मुझे आखिर में उस्ताद दामन का पंजाबी का एक शेर याद आ रहा था और मैं उसको यहाँ पढ़ता हूँ कि हुण ते मौजा ही मौजा ने, हर पासे फ़ौजा ही फ़ौजा ने। तो ईद के इस मौका पर जो वहाँ पे ईद मुबारक है वो भी आर्मी के साथ ही जुड़ी हुई है और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, आपने वक्त दिया और आने वाले दिनों में भी आपको ज़हमत देते रहेंगे और आपको और हमारे सब सुनने वालों को ईद मुबारक और नवरात्रि मुबारक। व्यूज़, आपने इस्लामाबाद से आरज़ू काज़मी की बातचीत सुनी। आप हमारा टैग टीवी भी सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ आप टैग टीवी पे डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और टैग टीवी की ऐप्स एप्पल, रॉको, एंड्रॉयड और अमेज़ॉन फायर पे डाउनलोड कीजिए। वॉच अस 24/7 और न्यूज़ एंड व्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट।
Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.